آج کا جو عنوان ہے بدگمانی غیبت کے متعلق اور زبان کی حفاظت کے متعلق ہے۔ چند ایک باتیں اس ضمن آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ آپ دعا کریں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ جس دور میں میں اور آپ زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ بڑا اوکھا مرحلہ ہے۔ یقین کریں یہاں اپنا دامن بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، عزت بچانا بڑا اوکھا ہو گیا ہے۔ ہر بندہ اپنی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی نگاہیں صرف دوسروں کی طرف ہیں کہ جناب میں دیکھوں فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میرا دین کیا کہتا ہے اس معاملے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بات آئے اتنی دیر تک اس بات کو آگے نہ کرو جب تک تم اس کی تحقیق نہ کر دو، جب تک تم اس کی، ہمیں دین نے کہا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے۔ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 11 اور 12 پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ غیبت کی اور بدگمانی کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے اور حضرت انسان کو تنبیہ کی ہے کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ وگرنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اچھا جی، مجھے آپ کی بڑی ہی توجہ درکار ہے۔ میں دعا کریں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ دعا کیا کریں یار، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ جہاں آپ لوگ اکثر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، جناب حضرت جی دعا کرے جی، تو میں بھی آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر میرے دل کے گوشے میں کہیں بھی ریاکاری ہے تو دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر للہیت ہے، سچائی ہے، حضور کے دین کی خدمت کرنا یہ میرا جذبہ ہے، تو پھر ضرور اس میں آپ معاون بنیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع حقوق العباد کے حوالے سے، معاشرتی برائیوں کے حوالے سے بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اگر چند ایک باتیں آپ سن لینا اور یہ نیت فرمائیں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے، گھر سوکھا ہو جائے گا، آپ کا معاشرہ سدھرے گا، آپ کے کاروباری معاملات سدھریں گے، اور یقین کریں جب آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو صرف زبان کی حفاظت کرنے سے سارا جسم آپ کا گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ زبان ایک ایسی چیز ہے، زبان میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ترمذی میں یہ بات موجود ہے۔ کملی والے علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے نا تو انسان کے سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور زبان کو کہتے ہیں اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ساری ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو سیدھی رہی نا تو ہم سارے سیدھے رہیں گے۔ یعنی جسم کے سارے اعضاء 80% گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، 80%۔ اس زبان نے لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات اور بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیا، اپنوں کو اپنوں سے جدا کر دیا، بیگانے تو درکنار۔ اب یہ زبان لگی ہے کسی کا عیب تلاش کرنے، یہ زبان کسی کی غیبت کرنے میں لگ گئی، یہ زبان جھوٹ بولنے میں لگ گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا چھوٹی سی نیکی بھی تیری محفوظ کر لی ہے، اور چھوٹا سا گناہ بھی یہ مت خیال کرنا کسی کو پتہ نہیں ہے، عرش والے کو سارے ہی پتہ ہے، عرش والے کو۔ تو سارے اعضاء بدن کے کہتے ہیں زبان کی طرف توجہ کر کے کہ تو اگر ٹھہر گئی نا، تو چپ کر گئی نا تو پھر ہماری خیر ہے۔ سنیں، آپ کو میں ایک مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک دوسری مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کہاں پہ بیٹھتی ہے جی؟ بولیں، پھولوں پہ بیٹھتی ہے نا یار، ساتھ دیا کرے آپ کی بڑی مہربانی۔ اچھا پھر بولے شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ وہ پھولوں کا رس لیتی ہے اور پھر اگلتی ہے شہد۔ کیا اگلتی ہے؟ اور ایک وہ دوسری مکھی ہے، اس نے گند کی تلاش میں رہنا ہے، اس نے گند پہ بیٹھنا ہے، اور جو اگلے گی تو گند ہی اگلے گی، بلکہ جہاں بیٹھے گی وہاں بیماریاں پھیلائے گی۔ میں کہتا ہوں یار یہ اپنے آپ میں جھانکے یار، ہماری مثال کس طرح کی ہے؟ شہد کی مکھی کی طرح۔ اور بھائی اسی سے سیکھ لو، وہ شہد کی مکھی
اگر پھولوں پہ بیٹھے، یار تمہیں لوگوں کے عیب بھی نظر آتے ہیں، یار لوگوں کی برائیاں نظر آتی ہیں، کبھی تمہیں اس کی کوئی اچھی بات نہیں ملی؟ اچھی بات تو ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اچھی بات تو ہم اپنی کریں بھائی، دوسروں کی کیوں کریں؟ ہم تو اپنے ترانے گائیں کہ لوگ ہمارے ترانے گائیں، کسی اور کی بات نہ کریں۔ اور میاں صاحب نے بڑا سونا جملہ کہا، میاں صاحب نے کہا کہ برے بندے نو لبن ٹریا، میں برے بندے نو لبن ٹریا تے مینوں برا نہ لبا کوئی۔ سانو بڑے لبدے نے، یہ میاں صاحب کی بڑے لوگوں کی بات ہے، ہمیں تو ایک گلی کے کونے سے لے کے دوسری گلی کے کونے تک پتہ نہیں کتنے مل جاتے ہیں، لیکن میاں صاحب نے کیا کہا، یہ ہمارے لیے بڑا پیغام ہے، نچوڑنے والا پیغام ہے، یقین کریں یہ وہ ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولیوں نے ہمیں یہ پیغام دیا، کہتے برے بندے نو لبن ٹریا تے مینوں برا نہ لبا کوئی، تے جدو اپنے اندر چاتی پائی میں تو برا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میں تو برا۔ یا جب کسی کی طرف یہ انگلی اٹھتی ہے نا، یہ انگلی تو یہ بتا رہی ہے، آپ نے کبھی پرکھا نہیں ہے لیکن یہ بتا رہی ہے کہ ایک کا اشارہ دوسرے کی طرف ہے، چار کا اشارہ تیرے طرف۔ ہم اپنے عیب تلاش کرنے میں لگ جائیں تو ہماری نگاہ دوسری کی طرف اٹھے ہی نا، ہمارے اندر کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے یار۔ ہم اپنی عبادتیں بھی محفوظ کرنے سے قاصر ہیں، ادھر عبادت کی گرا کے چلے گئے، یا کسی کو دکھ دیا، یا کسی کو سرکار کے حدیث پاک بڑی یقین کریں اتنا لطف ہے نا اس حدیث پاک میں، کم از کم یہی سوچ لیا کرو یار یہ میرے نبی کا امتی ہے، اور حضور اپنی امت سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سرکار کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جس نے میرے امتی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ یار کتنا بڑا فرمان ہے، یقین کریں ہم ٹو میں رہتے ہیں یار بات مل جائے مجھے کسی کی بات مل۔ تو ایک صاحب تھے نا پینٹ بابو، انہوں نے اینک لگائی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے حضرت وہ دیکھو نا سامنے کا اس کا لباس کتنی گرد پڑی ہے، اس کا لباس بھی گندا ہے، فلاں تو قریب ایک کھڑے سیانے بندے نے نا اس کی اینک اتاری اور ٹیشو پیپر سے گرد صاف کی۔ میں نے کہا بھائی جان اپنی اینک صاف کرو، کپڑے سارے دے صاف نے، اینک تیری پہ گرد پڑی ہوئی ہے، اور تلاش تو لوگوں کی کردار اور لوگوں کے لباس میں اپنی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں نا غیبت کی مذمت آ گئی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، اس کا مطلب ہے کہ غیبت حرام ہے۔ غیبت کیا ہے جی؟ بولے یار غیبت کیا ہے؟ بندہ بڑا دعویٰ کرتا ہے جی میں تو کبھی حرام کھاتا ہی نہیں، میں نے کہا شکر الحمدللہ، یہ بڑی نعمت کی بات ہے یار، بندہ کہے کہ میں نے حرام نہیں کھایا، کبھی حرام کے قریب نہیں گیا۔ ارے وہ یہ بھی سوچے کہ کتنے لوگوں کے دل میں برائیاں کی ہیں، اور وہ لوگ اتراتے ہیں اس بات پہ۔ حضرت کے پاس کوئی بات آئے نا تو آگے سے حضرت کہتے ہیں چنگا کیتا ہے مینوں دس دیتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، اچھا کیا تو نے مجھے بتا دیا، اور اگر تو مجھے نہ بتاتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ کاش آپ یہ کہتے یار رک جا یار، ہم کہتے ہیں کہ ہر کسی کی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، کسی میں کوئی گن بھی تو ہوگا نا یار، کسی نہ کسی، اللہ نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، تو آپ ساری عمر اسی میں لگے کہ میں اس کی برائیاں تلاش کروں، تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس کی اچھائیوں کی طرف نگاہ بھی ڈالیں۔ اگر آپ اس کی اچھائیوں کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو آپ کے سینے میں اس کا پیار بڑھے گا، اس کی محبت بڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم میں بات موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کے اگر کسی بندے میں کوئی عیب ہے، سن لیں غیبت کی تشریح، غیبت کا مفہوم کیا ہے، کسی بندے میں کوئی ویل ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کمزوری کا ذکر کرنا، کمزوری اس میں ہے، اس میں تھوڑی سی خامی ہے، اور پس پردہ اس کی پس پشت اس خامی کا تذکرہ کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ خامی اس میں نہ ہو جو بیان کی جا رہی ہے تو پھر یہ بہتان ہوگا، یہ غیبت سے بھی آگے چلا گیا۔ تو میں نے کہا خامی ہے تو بول رہا ہے، تجھے تو روکا گیا۔ بہت بڑی مثال ہے یار، اس سے آگے میرا خیال ہے میرے پاس لفظ نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ کا تو ایک ذخیرہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں عرش والا تمہارے کتنے عیب دیکھتا ہے۔ پروردگار صبح سے شام، شام سے سویر تیری حرکات و سکنات سے بھی وہ واقف ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی پردہ ڈال دیا ہے، تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اور جب رب نے پردہ ڈال دیا ہے، وہ رب ہو کے پردہ پوشی کر رہا ہے، تو بندہ ہو کے پردہ پوشی نہیں کر رہا۔ اور سنو میرے نبی کا اعلان ہے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کی پردہ پوشی کرے گا، کوئی بات آ گئی ہے نا، اس کو اچھالو نا، اس کو محفوظ کرو، کیا پتہ نہیں کیا ہے اس میں حقیقت۔ حضور فرماتے ہیں جو لوگوں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے گا۔ سستا سودا ہے نا، سوکھا سودا کہ نہیں یار؟ کون یہ دیکھے میں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے، یقین کرے روح تڑپ جائے گی جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یار قیامت کا دن ہو، انبیاء بھی سارے موجود ہوں، اول سے آخر تک انبیاء کی امتیں بھی موجود ہوں، تیرے اور میرے گھر والے بھی نیڑے ہوں، دوست بھی نیڑے ہوں، ہمارے رشتہ دار بھی قریب ہوں، اور ان کے سامنے ہمارا پرچہ کھولا جائے، ان کے سامنے۔ آج کہتے ہو نا فلاں کو پتہ نہ چل جائے، ساری رشتہ دار موجود ہیں، سارے ہمارے پیارے موجود ہیں، بیٹی بھی وہیں پہ ہے، بیٹا بھی وہیں پہ ہے، بہو بھی وہیں پہ، ہمارے جو کہتے ہیں نا سسرال والے، میکے والے، اڑم والے، سارے وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے سامنے ہمارا پرچہ کھولے جائے، کھاتے کھولے جائیں، یہ بھی کیا تو نے، یہ بھی کیا۔ اتنی بڑی شرمندگی ہوگی، اس سے بڑی شرمندگی اور کیا بھائی؟ آج تو چھوٹی سی بات بندہ کہتا ہے یار فلاں کو پتہ نہ لگ جائے، میری نئی رشتہ داری، نیا میرا اس کے ساتھ نا وہ ربط ہوا ہے، کاروباری معاملات ہوئے ہیں، نہیں تو فلاں کو پتہ نہ چل جائے۔ میں نے کہا وہاں سارے رشتے موجود ہوں، سارے رشتے وہاں پہ موجود ہوں گے، تو ڈرو یار اس دن سے۔ حضور کا فرمان ہے اگر تو کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، آج تو کسی کی پردہ پوشی کر، اللہ قیامت کے دن تیری پردہ پوشی فرمائے، تو پھر مجھے اور آپ کو عمل کے میدان میں اترنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی کی برائی بیان کرنا، اور ہم کہتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ کہ میں جناب جو کہہ سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہاں دیکھیں، میں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے حق حلال کی، بندہ کہتا ہے میں جی کبھی بھی اس کے قریب نہیں گیا، لیکن وہ غیبت نہیں چھوڑتا۔ تو حضور کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں غیبت زنا سے بھی سخت ہے، اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ زانی بندہ توبہ کر لے گا عرش والا معاف کر دے، یا وہ سچی توبہ کرے گا نا تو وہ بڑا بے نیاز ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن جس کی اس نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا۔ آ گیا نا، اس میں فرق آ گیا نا کہ یہ زنا سے بھی سخت کیوں ہے کہ سامنے والا جس کی تو نے غیبت کی ہے، جب تک وہ تجھے معافی نہیں دے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، عرش والا بھی معاف۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ایک اور ہمارے معاشرے میں بات بڑی مشہور اور معروف ہے، زبان کی حفاظت کرنا سیکھے گا۔ معروف بات کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اوے کر کے کوئی جائے تو جائے کہاں، مجھے گالی دے تو مجال ہے اس کی میں آگے سے 10 گالیاں نہ نکالوں۔ بڑی قابل غور بات عرض کرنے جا رہا ہوں، روایت کے لفظ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی تجھے گالی دینا تو اس پہ صبر کر، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، تو صبر کر، اور جب تک تو صبر کرے گا اللہ تیری طرف سے تیری مدد فرمائے گا۔ گالی کے بدلے گالی نہ دو، یہ بات پلے باندھے یار، پلے باندھے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے جب تک نہ دیا تو میری چودر کون مانے گا؟ جی ایسا ہی ہے نا جی، بولے جی۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بات کے بدلے میں جب تک میں نے 10 نہ کی، ایک گالی کے بدلے جب تک میں نے 10 گالیاں نہ دی تو مجھے کس نے ماننا ہے؟ تو سنیں، مشکات میں نے اس کی بڑی خوبصورت شرح بیان کی گئی ہے، اتنا حسین لفظ ہے نا، یقین کرے اگر کسی کے سینے میں اتر گیا تو مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی عرض کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ لفظ اللہ ہمارے سینوں میں اتار دے۔ میں نے کہا اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم صبر کا مظاہرہ کرو، حضور کا فرمان یہ بتا رہا ہے جب تک تم آگے سے گالی نہیں دو گے اللہ تیری مدد فرماتا ہے، اور جب گالی دیتے ہو تو دونوں برابر ہو گئے۔ شرح مشکات شریف میں یہ بات بڑی خوبصورت لکھی ہے، کہا چپ کر جا، نہ دے گالی، اس لیے کہ اگر کتا کاٹ لے نا، کسی کو کتا کاٹ لے تو بدلے میں کتے کو کاٹا، بولو بات ہے نا سوکھی، اور بھائی کتا اگر کسی کو کاٹے تو جس بندے کو کتے نے کاٹا ہے وہ بھی کتے کو کاٹے، پھر ایسا ہی ہے نا۔ تو کوئی ایسا آپ کو نظر آیا تو کتے کو کس چیز سے ہٹایا جائے گا؟ سوٹی سے، لکڑی سے، ہاتھ کے اشارے سے کہ یہ رک جائے، مجھ سے دور ہو جائے،
اس کا مطلب ہے ایک نے گالی دی دوسرے نے بھی گالی دی تو یہ دونوں برابر ہو گئے، یہ دونوں برابر ہو گئے، گناہ میں دونوں برابر ہو گئے۔ ایک اور آج ہمارے نوجوان آج کل کے دور میں نا وہ یہ زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی زبان پہ نا بات بعد میں آتی ہے، گالی پہلے آتی ہے، اور یہ اس کو اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دوست کیسے دوست ہے یار؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کی دوستی کی، ان کی غیرت ہی مر گئی ہے۔ کیسے دوست ہے یہ؟ ایک ماں بہن بیٹی کو گالی دے رہا ہے اور دوسرا آگے سے ٹھٹھا کر رہا ہے، وہ آگے سے نا دانت نکال کے خوش ہو کے آگے سے اس کو بھی ایک دو گالیاں نکالتا ہے۔ عجیب منظر ہے یار، یہ عجیب مذاق ہے، تمہاری غیرت ہی مر گئی ہے۔ اگر غیرت کی رتی ہو تو تمہیں پتا چلے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ سنیں حضور علیہ السلام کا فرمان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کملی والے علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، اپنے ماں باپ کو، حدیث کے لفظ بڑے گہرے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کون ہے بندہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا اور وہ بدلے میں تیرے ماں باپ کو گالی دے گا تو نتیجہ تو اپنے ماں باپ کو خود ہی گالیاں نکال، تو خود ہی اپنے ماں باپ کو، بہن بیٹی کو تو سامنے کھڑا کر کے نکال بھائی گالیاں، اس لیے کہ تو نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اس لیے کہ تو خود، ہم کہتے ہیں کہ جب تک جواب نہ دیں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ اسلاف نے ہمیں یہ درس نہیں دیا، ہمارے پتہ نہیں تم کن کی بات کرتے ہو، ہم تو اپنے خواجگان کی بات کرتے ہیں، ان اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں محبت مصطفیٰ کا پیغام دیا ہے۔ پتہ نہیں تم کن لٹ پیر تے بھنگ پیر تے بوٹی پیر دی گل کر دیو۔ ہم ایسے لوگوں کے یقین کریں کبھی بھی نہ ہمارے اسلاف نے کہا، اور اللہ کا شکر ہے جو اہل علم حضرات ہیں، عقل و دانشور ہیں، وہ ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، ان کی نہ ایک بندہ بڑی غیبت کرتا تھا، ان کی برائیاں تلاش، یہ اللہ کے ولی اتنے نیک بندے، میں نے کہا اس بستی میں نا ہم نے اپنے امام کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں معاف کیا، ہم نے کسی کو نہیں بخشا۔ یہ زبان کی نوک اتنی تیز ہو گئی ہے کہ جس کے رکوع کرنے سے پہلے ہم رکوع نہیں کر سکتے، جس کے سجدہ کرنے سے پہلے ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ جاؤ نا اس کے سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ کر کے دکھاؤ، اس کے نماز سے باہر آنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر کے دکھاؤ، نماز ہو جائے گی جی؟ بولے جی۔ تو وہ کیسے ہو جاتی ہے جو باہر جا کے گالیاں دیتے ہو؟ وہ تمہیں کیسے اس کا ثواب ملتا ہے؟ سونے خواجہ صاحب یہ جو شعبہ نا، یقین کریں برداشت کی بہت حد ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، ہم شاید ان بزرگوں کے مقام تک نہ پہنچ سکیں، لیکن پھر بھی انسان ہے، کبھی کبھی دل پہ ضرب لگتی ہے اور دکھی ہوتے ہیں۔ ان سے پیار کیا کرو اور دعائیں لیا کرو، آئمہ مساجد ان سے دعائیں لیا کرو، یقین کرو لینا دینا تو درکنار، دو میٹھے بول ان سے بول کے دیکھو ذرا، ان سے دو میٹھے بول کے دیکھو، یہ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دعائیں کریں، یہ جھولیاں اٹھا کے۔ خواجہ صاحب کی نا کسی بندے نے غیبت کی اور بڑی پٹائی کے ساتھ اس نے غیبت کی، کسی نے آ کے خواجہ صاحب کو بتایا جناب وہ بندہ آپ کی بڑی برائیاں کرتا ہے۔ خواجہ صاحب گھر گئے، کہا پل یہ لو کس طرح کر کھانا بنا، میں اپنے نا کسی دوست وال بھیجنا ہے۔ کھانا بنوایا اور وہ جو غیبت کرتا تھا خواجہ صاحب کی اس کے گھر میں کھانا بھیجا، ایک دن بھیجا، 2 دن بھیجا، 3 دن بھیجا۔ ایک دن نا اس کی گھر والی اس کو جھنجھوڑ کے کہتی ہے ہن تے شرم کر، تو انہاں دی غیبت کرنا ہے اور روٹیاں پکا کے کھل دینے، تو ان کی برائیاں بیان کرتا ہے اور وہ تیرے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں، اب تو شرم کر۔ اچھا اس کو نا حیا آئی گئی، وہ رک گیا، خواجہ صاحب نے کھانا دینا چھوڑ دیا، وہ رک گیا غیبت کرنے سے۔ خواجہ صاحب میرے غریب نواز نے نا کھانا دینا بند کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو کسی نے عرض کی حضور جب وہ آپ کی برائیاں بیان کرتا تھا آپ اس کے گھر میں کھانا بھیجتے تھے، اب وہ باز آ گیا آپ کھانا نہیں بھیجتے؟ تو میرے خواجہ صاحب کا جواب سنیں، بڑا ہی سنہری حروف سے لکھنے والا۔ خواجہ صاحب کہتے یار سنو بیلیو، مجھے وہ سودا بڑا سستا تھا کہ جب وہ میری غیبت کرتا تھا اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈالتا تھا اور وہ نیکیاں دیتا تھا، میں بدلے میں ایک وقت کا کھانا بھیج دیتا تھا، یہ کون سا مشکل کام تھا؟ اب اس نے نیکیاں دینی مجھے چھوڑ دی، میں نے اس کو کھانا دینا چھوڑ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے تھوڑی بہت کی ہیں، جب ہم نے غیبت کی تو اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں دے رہے ہیں۔ یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ بولو جی، بہت مہنگا سودا ہے۔ پہلے تو ہم نیکی کرنے سے ہی دور ہیں،
اور جس طرح اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے، یقین کریں ہم بڑے ہی دور ہیں، اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو کوئی حسین ابن علی سے پوچھو، سارا کنبہ کو ہا کے بھی سر سجدے میں رکھا، یہ پوچھو ان سے، ہمارے بزرگوں سے۔ ہم بڑے ہی کمزور ہیں معاملات میں، عبادات میں، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے، ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ قرآن اور حدیث کا یہ فیصلہ ہے، قرآن اور حدیث کا یہ فیصلہ۔ کملی والے السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ ہے بھائی کوئی؟ قرآن میں بھی ہے، یہ نبی کے فرمان میں بھی بات موجود ہے۔ یار ہم تو کچھ بھی ہو، ہم اپنے بھائی کی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے، اور اگر کہا جائے کہ اپنے بھائی کی ہڈیاں نوچ، اس کا گوشت کھا، کسی کا ہے جگرا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن جب تو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے نا، تو یہ اسی کے مترادف ہے، یہ بالکل اسی کے مترادف ہے کہ تو اس کا گوشت کھا رہا ہے، نوچ رہا ہے تو اس کا گوشت کھا کھا کے نا، تو اس کا گوشت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک تو پہنچ گیا۔ حضرات سنیں، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کی اس جگہ بے عزتی کرے جہاں اس کی عزت کرنے کا حق بنتا تھا، جہاں حق بنتا تھا۔ پھر جملہ دہرا دو، ناراض نہ ہونا یار، مسجد سے بڑی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، مسجد سے بڑا تو مقام ہی کوئی نہیں ہے، عزت دینا سیکھو یار، عزت دینا کسی کو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس جگہ پہ کسی کی بے عزتی کرے جہاں پہ اس کی عزت کرنا بنتا تھا، اس کا حق بنتا تھا کہ اس کی یہاں عزت کی جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے بے عزتی کروائے گا جہاں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں سے مجھے عزت مل جائے، جہاں اس کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں فلاں کے پاس جاؤں تو یار وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ سرکار فرماتے تو نے اللہ کے بندے کی عزت نہیں کی، جہاں پہ عزت بنتی تھی تو اللہ تیری کیوں عزت کروائے گا؟ یہ تو بھائی لینے کے دینے ہیں، دنیا یا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی، یہاں پہ بھائی تولے جائیں گے۔ تو فرمایا دوسرا وہ بندہ جہاں پہ کسی کی بے عزتی ہو رہی ہو اور وہ کھڑا ہو کے کہے چپ کر جائے، تو کون ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنے والا؟ ہمیں ایسے نہیں ملتے، ہمیں تو ساتھ دینے والے نظر آتے ہیں، ہمیں تو 2 دونی 4 والے نظر آتے ہیں، بلکہ گنتی اس سے بھی آگے ہے۔ کہتے ہیں اچھا وہ بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، میں بھی تیرے نال ہی ہوں، یہ نہیں کہتا زبان بند کر لا بھائی، چپ کر جا، نہ کرنا اس طرح کی بات، خاموش ہو جا، نہیں نظر آتے۔ چراغ لے کے بھی ڈھونک دو تو تھوڑے نظر آتے ہیں، برے بندے نو لبن ٹورے آتے، برا نہیں لبا کوئی، جد اپنے اندر چاتی ماری تے میں تو برا نہ کوئی۔ سرکار فرماتے اگر کسی کی بے عزتی ہو رہی ہو تو کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے نہ کرو یار، اس کی عزت کی بات کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس جگہ پہ عزت کروائے گا جہاں لوگ اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں۔ سودا آپ کے ہاتھ میں ہے، جو خریدار ہوگا اچھے کا اس کو اچھا ہی ملے گا، اور جو برے کا خریدار ہوگا یہ مت سوچنا کہ ہم نے بیج گندم کا ڈالا ہے اور جو کی کاشت کر لیں، چنے کی کاشت، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو بیج آپ نے ڈالا ہے وہی فصل آپ کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کملی والے اسلام نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، کر لے لمبے لمبے سجدے، کرنا چگلیاں، جو مرضی کر لے۔ حضور فرماتے چغل خور جنت میں رکیں یار، اپنی اس زبان کو نہ کوشش کریں یار بند ہی رکھیں، جب یہ بند رہے گی آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاص میں، آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور جب آپ لوگوں کی عیب جوئی کریں گے، عیب گوئی کریں گے، تو پھر مت سوچنا کہ میری عزت برقرار رہے گی۔ چلو بندے تو تیرے ڈر سے یہ حضور کا فرمان ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اصل عزت کردار کی ہے، کردار کی عزت ہے۔ آخری بات اس عنوان سے میں باتیں آج کچھ زیادہ کر گیا، یہ بڑا انتہائی اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے میں، انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کو گھر جا کر کے بھی ڈسکس کرنا، اور اس زبان پہ کوشش کرو تالا لگے۔ من صمت نجا، حضور فرماتے جس نے چپ اختیار کی
وہ نجات پا گیا. نجات کس میں ہے جی؟ چپ میں، زبان کو بند کرنے میں. ایک بادشاہ کے بیٹے نے نا جب یہ حدیث پاک سنی تو اس نے کہا میں عمل کروں گا، میں اس پہ عمل ہے. اس نے چپ سادھ لی، چپ کر گیا. بادشاہ بڑا فکر مند تھا، اس نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ بات ہی نہیں کرتا، اس کے چہرے پہ کبھی اب مسکراہٹ ہی نہیں آئی. اس نے بڑے طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، لیکن وہ کوئی بات تلاش کرنے میں ناکام رہے. کسی وزیر نے مشورہ دیا، کہا بادشاہ اس طرح کرو کہ اس کو نا سیر پر بھیجو، جائے ذرا سلطنت کی سیر کر کے آئے، اور ساتھ میں اپنے کچھ بندے بھی، خاص بندے ساتھ رکھو کہ اس کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھیں، دیکھیں کہ یہ باہر بھی اسی طرح ہے یا میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، مجھے ہی دکھ دے رہا ہے. تو بادشاہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا. اس نے اس کو سیر کے لیے بھیجا پورے اہتمام کے ساتھ، ملازم بھی ساتھ ہے، پروٹوکول بھی ساتھ ہے. وہ سیر پہ گئے. کیا ہوا، جب جنگل میں رکے نا تو بادشاہ کے بیٹے نے دیکھا کہ ایک فاختہ درخت پہ بیٹھی ہے اور شکاری اس کا شکار کرنا چاہتے. شکاری کو نہیں پتا جانور کہاں بیٹھا ہے. تھوڑی دیر بعد فاختہ بولی. جب اس نے چنچل آواز میں گفتگو کی نا تو شکاری کو پتا چل گیا میرا شکار یہاں بیٹھا ہے. شکاری نے نشانہ رکھا، تیر چلایا اور اس کو شکار کر لیا. جب بیٹے نے یہ ماجرا دیکھا تو مسکرا دیا اور زبان سے نکلا صدقتا یا رسول اللہ، سونیا تساں سچی فرمایا ہے، سونیا تساں سچی فرمایا ہے. جب تک یہ خاموش تھی یہ شکار نہیں ہوئی، یہ بچ گئی ہے. یہ بولی تو شکار ہو گئی. بس اتنی بات دیکھی نا تو وہ جو ساتھ تھے وہ تو ٹو میں تھے کہ ہم اس کی کوئی بات دیکھیں. واپس آ گئے. بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ بس تجھے ہی الو بنا رہا ہے، یہ باہر تو مسکرایا تھا. بادشاہ نے کہا لگاؤ اس کو کوڑے، کوڑے لگاؤ. اتنے دن ہو گئے، میں نے اتنے طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، مجھے مرض کوئی نہیں ملی، اس نے چوب ساتھ لیا، لگاؤ ذرا اس کو کوڑے. پہلا کوڑا لگا نا تو وہ مسکرا دیا. وہ مسکرایا. ہے میں قربان جاؤں، بات بڑی گہری ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے کوئی بات. مسکرایا. بادشاہ سیانا تھا، اس نے جلاد سے کہا ذرا رک جا، ٹھہر جا، ایک کوڑا لگے تو درد ہوتی ہے، تو مسکرا رہا ہے. اس نے کہا بابا مجھ میں بیماری کوئی نہیں تھی، میں تو اپنے آقا کی حدیث پہ عمل کرنے لگا تھا، تم نے سمجھا میں بیمار ہو گیا، میں بیمار نہیں تھا. کوڑا کھا کے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ، سونیا تساں سچی آکھیا ہے. فاختہ جنی دیر تک چپ سی بچی رہی. فاختہ بولی وہ شکار ہو گئی، میں بولا کوڑے کھانے لگ گیا، میں بولا مجھے بھی کوڑے پڑنے لگے. ان کوڑوں سے بچو یار، اس زبان کو تالا لگانے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.